السلام علیکم، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹی وی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا، ہر وقت شراب ہی میں مگن رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی، وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہونے لگی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی تھی۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ ہی سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی تھی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کی دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اس حال ہی میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سا اژدہا میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور زور سے بھاگنے لگا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھا میاں نہایت نفیس لباس میں نظر آئے۔ میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بنے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر آئی۔ ان سب حالات کی دیکھنے کے باوجود اس شام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پیچھے کو دوڑا اور شام بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر بڑے میاں سفید لباس پہنے ہوئے نظر آئے۔ ان سے پھر کہا کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح مجھے بچا لے، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، ان پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلے ہیں، ان پر پردے پڑے ہیں۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کھڑکی کو کھول اور پردے کو اٹھا اور باہر نکل آ، شاید تمہیں کوئی ایسی امانت ملے جو تمہیں اس اژدہے سے بچا سکے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کھڑکیاں کھلیں اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے ہی بالکل پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کو کھا ہی جائے گا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئی۔ اس میں دفعتاً میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی ہی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے بابا جان ہے، اور یہ کہتی ہی میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو
اس سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ اس پر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، یا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی؟ وہ میرے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش غریب بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اس سانپ سے بھی نہ بچا سکی، البتہ مدد کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔